بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير اور نہیں برابر اندھے اور دیکھنے والا. ما يستوي الأعمى والبصير نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا. بل الظلمات بل النور اور اندھیرے اور روشنی. بل الظل بل الحرور سایہ اور دھوپ. وما يستوي الأحياء اور نہیں برابر زندے اور مردے. وما يستوي الأحياء بل الأموات زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء اللہ سنا سکتا ہے جس کو چاہے. وما انت بمسمع من فی القبور اور آپ نہیں سنا سکتے من فی القبور کس کو؟ جو قبروں کے اندر ہیں. من فی القبور جو قبروں کے اوپر نہیں قبروں کے اندر موجود ہیں. اب من فی القبور اب یہ بھی بالکل نص صریح سمجھو بات. ما یستوی الاعمی والبصیر عدم تسویہ کس میں ہے؟ ادراک میں. کس میں؟ خیال کرو. برابر نہیں کس میں؟ ادراک میں. لکھا ہے آدم تساوی ادراک. اندھا دیکھتا ہے بصیر اس چیز میں برابر نہیں. ادراک میں اندھا دیکھتا ہے نہیں بصیر دیکھتا ہے. اندھا دیکھ سکتا نہیں. ما انت بہادل اومش ان ضلالت ہم. چلو لمبی بات سے نہیں بہت ہو چکا ہے ترجمہ اب ختم کرنا ہے. ما یستوی الاعمی نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا. بل الظلمات بل النور خیال کرو کیا فرق لگا ہے. ما یستوی نہیں ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ لا بل الظلمات بل النور اندھیرے اور روشنیاں برابر. آگے وَلَظِّلُّ ما یستوی نہیں آیا اور سایہ اور دھوپ برابر نہیں. وما یستوی آ گیا. وما یستوی آ گیا درمیان میں ما یستوی نہیں. شروع میں آیا آخر میں آیا بتانے کے لیے کہ اصل مقصود چوتھی چیز سمجھانا ہے. مقصد کیا ہے؟ 4 مثالیں ہیں. پہلی مثال اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں. اچھا اس کو سمجھنے کے لیے کتنی ایک منطق پڑھنی پڑتی ہے؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں اس کے لیے 14 علوم چاہیے. یا آکسفورڈ یونیورسٹی کی سند ہو اور اس کو تو بلاول بھٹو بھی سمجھ لے گا شہباز شریف بھی سمجھ لے گا. آکسفورڈ کے بگوڑے تو یہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے. ایک فرمایا سایہ اور دھوپ بھی برابر روشنی اور اندھیرا بھی برابر نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم چاہیے؟ 14-15 علوم. جب پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں. تیسرا فرمایا سایہ اور دھوپ بھی برابر نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے کتنے علوم چاہیے؟ فاضل دیوبند ہو 8 سال تک مدرسے میں پڑھا ہو شیخ الحدث ہو یا مفتی اعظم ہو یہ کتنا چاہیے بھائی؟ سایہ اور دھوپ برابر نہیں.
3 تو یہ 3 سب مانتی، کسی کا جھگڑا نہیں. اسی طرح اور مقام پہ بھی 3 آئے، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، مردار حرام، خون حرام، خنزیر حرام. کسی مولوی کا جھگڑا ہے؟ راتی جو مر جائے حلال ہے، دن والی مرے تو حرام ہے. کوئی جھگڑا؟ تینوں متفق. قرآن کی یہی ترتیب ہے. وہاں پر بھی 3 اتفاق کی، یہاں پر بھی 3 اتفاق کی. وہاں پر بھی چوتھے میں جھگڑا تھا جو مقصد ہے، یہاں پر بھی چوتھے میں جھگڑا تھا جو مقصد ہے. وہاں چوتھا کیا ہے؟ ما اہل بہ لغیر اللہ. اب یہاں مولوی کو تکلیف شروع ہو گئی، چونکہ چنانچہ اللہ نے فرمایا جیسے مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اسی طرح 11ویں بھی حرام ہے. غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز منت منوتی بھی حرام ہے. مولوی اڑ گیا. ادھر فرمایا جیسے اندھا دیکھنے والا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سائے اور دھوپ برابر نہیں، اسی طرح زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں. لیکن مولوی اڑ گیا. مولوی نے کہا فہم، شعور، ادراک، سما میں زندہ اور مردہ برابر ہیں. اصل گر کی بات یہی ہے. تو یہ اگر کفر نہیں تو دنیا میں کوئی کفر نہیں. اللہ فرماتے ہیں زندہ مردہ برابر نہیں. کس میں؟ یہاں بھی ادراک کی بات ہو رہی ہے. ادراک میں برابر نہیں. مردہ نہیں سنتا، زندہ سنتا ہے. یہ سما آگے مسئلہ بھی سما کا چھیڑا، لیکن شیخ الحدیث کیا کہتا ہے؟ فام، سما، شعور، ادراک میں مردہ اور زندہ برابر ہے. تو یہ کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ صریح قرآن کا، صریح قرآن کا. اس لیے بے ایمان ہونے میں کوئی تردد نہیں، اور خالد کفریہ عبارت ہے. ہاں بھائی اب دیکھو، کہتے اس پر بے شمار حوالے بھی پیش کیے. دور شیخہ. ہاں بھائی وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. آپ کا حاشیہ بھرا ہے حوالوں سے کہ یہ منافات کیا ہے. ہاں جی یار خود پڑھو، اب ٹائم نہیں، بہت ہو چکی ہے یہ مسئلہ. ہاں بھائی ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ سنا دیتا ہے، سنا سکتا ہے جس کو چاہے. وما انت بمسمع من فی القبور. اور آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہیں. آگے بہت سارے حوالے پڑے بھی ہیں، یہاں پر بھی لکھے ہیں، دیکھ لینا، کوئی اردو میں کوئی کچھ. ما انت، اگر ٹائم ہوا تو پھر کسی وقت. ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر صرف آگاہ کرنے والے. انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو ساتھ حق کے، خوشخبری دینے والا، آگاہ کرنے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور نہیں کوئی امت مگر گزرا اس میں فیہا، گزرا اس میں نذیر، آگاہ کرنے والا. اگر تکذیب کریں تیری پس تحقیق کذب الذین من قبلہم، تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس رسول ان کے بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ. وبالزبور، اور چھوٹی چھوٹی کتابیں. وبالکتاب المنیر، اور روشن کتابوں کے ساتھ. ثم اخذتو، ثمرہ تکذیب، پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا. پس کیسے تھا ہمارا پکڑنا؟